نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منیحات میں ترجیحات، اس سلسلے میں مطالعہ جاری ہے۔ آج کا موضوع ہے عملی اور اعتقادی بدعتیں۔ یاد رہے کہ ہم جس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں وہ ہے دین میں ترجیحات، جسے علامہ یوسف قرضاوی صاحب نے تحریر کیا ہے۔ منیحات میں ترجیحات، آج کا موضوع عملی اور اعتقادی بدعتیں۔ اس مقام پر ہم وہ چیز بھی گناہوں کے ساتھ شامل کر سکتے ہیں جو شریعت میں بدعت کے نام سے مشہور ہیں، اور بدعت وہ ہوتی ہے جسے لوگوں نے دینی معاملات میں نیا ایجاد کیا ہو، خواہ وہ اعتقادی بدعت ہو جسے بدعت قولی بھی کہتے ہیں، یا عملی بدعت ہو جسے بدعت فعلی بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی محرمات کی ایک قسم ہے، مگر عمومی معاصی سے مختلف ہے۔ اس کا فاعل ان سے اللہ کا قرب چاہتا ہے، اور اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے ذریعے اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت کر رہا ہے۔ یہی اس کا اصل نقصان ہے۔ بدعت کبھی اس طرح ہوتی ہے کہ آدمی اس حق کے خلاف عقیدہ رکھے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا ہے اور جس کے ساتھ اس نے اپنی کتاب نازل فرمائی ہے۔ اسے اعتقادی یا قولی بدعت کہتے ہیں۔ اس کا منشا یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کی طرف وہ بات منسوب کرتا ہے جو اس نے کی نہیں ہوتی۔ یہ ایک بہت بڑی حرام چیز ہے، بلکہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی حرام چیز ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ان سے کہو کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں، بے شرمی کے کام خواہ کھلے ہوں یا چھپے، اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی ایسے کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں معلوم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اس نے فرمائی ہے۔ اس باب میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ اللہ کی حلال کردہ اشیاء کو بغیر کسی دلیل کے حرام کیا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 59 میں، قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ وَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ۔ ان سے کہو تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا؟ ان سے پوچھو اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر افترا کر رہے تھے؟ کبھی بدعت کی صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے مگر ایسے طریقوں اور شکل و صورت کے ساتھ جو شریعت میں مشروع نہیں ہوتی بلکہ نئی ایجاد ہوئی ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 21 میں، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ۔ کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک خدا رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا؟ اور حدیث میں آیا ہے، دین میں نئی نئی چیزوں سے بچ کر رہو کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے۔ رواہ احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ، حاکم۔ ایاکم ومحدثات الامور فإن کل بدعۃ ضلالہ۔ دین میں نئی نئی چیزوں سے بچ کر رہو کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز پیدا کی جو اس میں سے نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس لہ منہ فہو رد۔ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز پیدا کی جو اس میں سے نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ متفق علیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔
یہ دونوں بدعتیں جیسا کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دوسرے کے لازم اور ملزوم ہیں، اور کم ہی ایسا ہوا ہوگا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئی ہوں۔ کسی نے کہا ہے کہ قولی بدعت نے عملی بدعت کے ساتھ شادی کی ہے، پھر دونوں میاں بیوی نے زفاف کی ہے، اور اس سے ان کے ہاں بہت سے حرامی بچے پیدا ہوئے ہیں جو اسلامی ممالک میں رہتے ہیں، اور ان کی وجہ سے اللہ کی زمین اور اس کے بندے اللہ کے ہاں فریادی ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حقیقت کافرہ نے بدعت فاجرہ سے شادی کی ہے، جنہوں نے مل کر دنیا و آخرت کا نقصان ہی جنم دیا ہے۔ ابلیس کو گناہ کے مقابلے میں بدعت زیادہ محبوب ہے، کیونکہ اس کا صاحب اس سے نہ توبہ کرتا ہے اور نہ اس سے باز آتا ہے، بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کی طرف بلاتا ہے۔ پھر ضمنی طور پر اللہ اور اس کے رسول کی مسترد کردہ امور کو معتبر سمجھا جاتا ہے، اور ان کے معتبر کردہ امور کو مسترد کیا جاتا ہے۔ جن لوگوں سے اللہ اور اس کے رسول کی دوستی ہے ان سے بدعتی کی دشمنی ہوتی ہے، اور جن سے اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی ہوتی ہے ان سے اس کی دوستی ہوتی ہے۔ جن چیزوں کی اللہ اور اس کے رسول نے نفی کی ہوتی ہے انہیں یہ ثابت کرتا ہے، اور جن کو اللہ اور اس کے رسول نے ثابت کیا ہے یہ ان کی نفی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ بدعتیں ساری ایک مرتبہ کی نہیں ہوتی، ایک مرتبے کی نہیں ہوتی۔ بدعتیں ساری ایک مرتبے کی نہیں ہوتی، کچھ بدعات مغلظہ ہوتی ہیں اور کچھ مخفف، کچھ متفقہ ہوتی ہیں اور کچھ اختلافی۔ جیسے وہ فرقے جو دین اسلام کے اصولی سے نکل گئے اور امت سے الگ تھلگ ہو گئے، مثلا نصیریہ، درزیہ، متشدد شیعہ، اسماعیلیہ، آغا خانی اور اس طرح کے دوسرے لوگ، جن کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی ظاہری صورت رافضیوں کی اور ان کا باطن کافروں کا ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ سے بڑے کافر ہیں۔ اس وجہ سے ان کی عورتوں سے شادی جائز نہیں، اور ان کا ذبیحہ کھانا بھی ناجائز ہے، حالانکہ اہل کتاب کا ذبیحہ کھایا جا سکتا ہے، اور ان کی عورتوں سے شادی بھی جائز ہے۔ کچھ بدعتیں ایسی ہیں جو غلیظہ تو ہیں مگر وہ آدمی کو کفر تک نہیں پہنچاتی بلکہ اسے فسق تک پہنچا دیتی ہیں، اور یہ اعتقادی فسق ہوتا ہے، عملی نہیں۔ اس طرح کا بدعتی بعض اوقات سب سے زیادہ اور لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے، اکثر روزے رکھتا ہے اور قرآن کی تلاوت بھی بہت زیادہ کرتا ہے، جیسا کہ خوارج کا حال تھا، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک شخص اپنی نماز کو ان کی نماز، اپنے روزے کو ان کے روزے اور اپنی تلاوت کو ان کی تلاوت کے مقابلے میں حقیر سمجھے گا، مگر ان کی خرابی ان کے ضمیر میں نہیں بلکہ ان کی عقل میں ہے۔ وہ جمود کے شکار اور پتھر کی طرح سخت ہیں، یہاں تک کہ وہ اہل اسلام کو قتل کرتے ہیں اور اہل اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ انہی خوارج کی طرح وہ لوگ بھی ہیں جو رافضیہ ہیں یا قدریہ ہیں یا معتزلہ، اور بہت سے وہ جہم ہیں، جہمیہ ہیں جو اپنے مذہب میں زیادہ سخت نہیں ہیں، جیسا کہ ان کے بارے میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بدعات خفیفہ ہیں جو اجتہادی غلطی کی وجہ سے یا استدلال میں التباس کی بنا پر پیدا ہوئی ہیں، ان کا شمار معاصی کے باب میں صغائر کے ساتھ ہوگا۔ کچھ بدعات ایسی ہیں جن کے بارے میں اختلاف ہوتا ہے، بعض لوگوں نے ان کی تائید کی ہوتی ہے اور بعض نے تردید، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے دوسرے نیک بندوں کو وسیلہ بنانا۔ یہ عملی اور فروعی مسائل ہیں، عقیدے اور اصول کے نہیں، جیسا کہ امام حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل درست طور پر کہا ہے، اور یہی بات امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منقول ہے۔ اسی طرح بعض عبادات کا التزام کہ وہ بدعت میں شامل ہیں یا نہیں، مختصراً یہ کہ بدعتیں سب ایک درجے اور ایک سطح کی نہیں ہیں، اور اسی طرح مبتدعین کا بھی ایک ہی مرتبہ اور درجہ نہیں ہے۔ بعض لوگ بدعتوں کے داعی ہوتے ہیں اور بعض لوگ دوسروں کی پیروی میں صرف خود بدعت کرتے ہیں اور وہ دوسروں کو دعوت نہیں دیتے۔ ان میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا حکم ہے۔ اگلا موضوع ہے متشابہات۔ یاد رہے ہم منہیات میں ترجیحات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ مشتبہات، صغائر محرمات کے بعد متشابہات کی باری آتی ہے۔ متشابہات وہ ہوتی ہیں جن کا حکم اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، وہ اس کے حلال یا حرام ہونے کے حوالے سے اشتباہ میں ہوتے ہیں۔
یہ ان محرمات کی طرح نہیں ہیں جن کی حرمت قطعی ہوتی ہے۔ جو شخص اہل اجتہاد میں سے ہو، اس کا اجتہاد اسے کسی مشتبہ چیز کی اباحت یا اس کی حرمت کے بارے میں یکسو کر دے تو اسے اپنے اجتہاد پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے اجتہاد پر عمل کو چھوڑ کر دوسروں کے خیالات پر تکیہ کرے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنے اجتہاد کے حوالے سے مکلف کرتا ہے، بشرطے کہ وہ اجتہاد کے اہل ہوں، پھر خواہ کسی مخصوص مسئلے میں ان کا اجتہاد غلط ہی کیوں نہ ہو۔ اس صورت میں وہ معذور ہوں گے اور ان کو اپنے اجتہاد کا ایک اجر بھی ملے گا۔ اور جو شخص اہل تقلید میں سے ہو، اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ علماء میں سے جس پر اعتماد کرتا ہے اس کی تقلید کرے۔ اگر اس کا دل اپنے مقتدا کے علم اور اس کے ایمان پر مطمئن ہے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ جس پر معاملہ مشتبہ ہو جائے اور اس کے سامنے حق کا پہلو غالب نہ ہو تو اس کے بارے میں اشتباہ کا حکم ہے۔ اس کے لیے مناسب یہ ہوتا ہے کہ اپنے دین اور اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس چیز سے اجتناب کرے، جیسا کہ متفق علیہ حدیث میں آیا ہے۔ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی۔ ان دونوں کے درمیان کچھ امور مشتبہ ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پس جو متشابہات سے بچا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت بچا لی، اور جو متشابہات میں پڑ گیا وہ گویا حرام میں لت پت ہو گیا۔ اس چرواہی کی طرح جو اپنی بکریاں باڑ کے قریب قریب چراتا ہے، اس کے بارے میں ہر وقت یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اس کی بکریاں باڑ کے اندر چر جائیں گی۔ اسے نعمان بن بشیر نے روایت کیا ہے، رواہ البخاری۔ ایک ان پڑھ آدمی کو اس طرح کے مواقع پر کسی با اعتماد عالم سے پوچھنا چاہیے تاکہ اسے معلوم ہو سکے کہ اس کے مسئلے کا حل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 43 میں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے۔ اور حدیث میں ہے، اگر ان کو معلوم نہیں تھا تو انہوں نے کسی سے پوچھا کیوں نہیں۔ لا علم کی بیماری کا علاج یہی ہے کہ وہ پوچھے۔ رواہ ابو داؤد عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ سألوا اذ لم يعلموا فإنما شفاء العی السؤال، اگر ان کو معلوم نہیں تھا تو انہوں نے کسی سے پوچھا کیوں نہیں۔ لا علم کی بیماری کا علاج یہی ہے کہ وہ پوچھے۔ متشابہات کے بارے میں لوگوں کے درمیان بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ اختلاف ایک طرح ان کے نقطہ نظر کے حوالے سے ہے، اور دوسری طرف ان کی طبیعتوں کے اختلاف کی وجہ سے، اور تیسری جانب تقوی وغیرہ کے بارے میں ان میں نقطہ نظر کی اختلاف کی وجہ سے۔ بعض لوگ وسوسے کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، جو انتہائی معمولی مناسبت ہونے کے باوجود متشابہات کی تحقیق کرتے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو معلوم کر کے رہیں گے۔ ان کی مثال وہ لوگ ہیں جو مغربی ممالک میں کسی معمولی سے معمولی شک کی وجہ سے گوشت کے حلال ہونے میں شک کرتے ہیں۔ وہ بعید تعویلات کو قریب لا کر رکھتے ہیں، اور جو کام تقریباً ناممکن ہو اسے ایک حقیقت واقعی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ وہ بار بار پوچھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اپنے لیے مسئلہ مشکل بنا دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی رکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101 میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں۔ کسی مسلمان سے اس قدر گہرائی میں جانے اور اتنی نکتہ چینی کا تقاضا نہیں ہے۔ اور اس حدیث میں جو بخاری نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے، آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کوئی قوم ہمارے پاس گوشت لے کر آتی ہے مگر ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ انہوں نے اس پر اللہ کا نام لیا ہوگا یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس پر اللہ کا نام لو اور اسے کھاؤ، سم اللہ علیہ وکلو، تم اس پر اللہ کا نام لو اور اسے کھاؤ۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے ایک قاعدہ اخذ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ما غاب عنا لا نسأل عنہ، جو چیز ہم سے چھپی ہے ہم اس کے بارے میں نہیں پوچھتے۔ ایک روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی راستے سے گزر رہے تھے، ان پر کسی پر نالے سے پانی گر گیا، ان کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا، اس نے پر نالے والے سے پوچھا، بھائی یہ پانی صاف تھا یا نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً مداخلت کرتے ہوئے پرنالے والے سے فرمایا، بھائی آپ ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہ بتائیں، ہمیں تکلف سے روکا گیا ہے۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسے آدمی کی شکایت ہوئی جسے بار بار یہ خیال آتا ہے کہ وہ نماز میں یا مسجد میں کوئی چیز محسوس کرتا ہے، یعنی اسے خیال آتا ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنی نماز یا مسجد سے نہیں جانا چاہیے جب تک کہ وہ کوئی آواز نہ سنے یا کوئی بو محسوس نہ کرے۔ اسی سے علماء نے یہ قاعدہ اخذ کیا ہے کہ ان الیقین لا یزول بالشک، یقین کو شک زائل نہیں کر سکتا، اور یہ کہ یعمل بالاصل ویطرح بالشک، اصل پر عمل کیا جائے اور شک کو مسترد کیا جائے، یہ قاعدہ وسوسے کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کی دعوت قبول کی اور اس کے یہاں کھانا کھایا اور اس سے یہ نہ پوچھا کہ یہ حلال ہے یا حرام اور اس کے برتن صاف ہیں یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے پاس وہ کپڑے اور برتن لائے جاتے تھے جنہیں کفار نے تیار کیا ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین انہیں بے تکلفی سے استعمال کیا کرتے تھے۔ جہاد کے موقع پر بھی مختلف قسم کے برتن اور کپڑے ہاتھ آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تقسیم کرتے تھے اور انہیں استعمال بھی کرتے تھے، بلکہ یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے چھوڑے ہوئے مشکیزے سے منہ لگا کر پانی پیا ہے۔ رواہ البخاری۔ اس جواز کے بالمقابل ایسے لوگ بھی ہیں جو ان چیزوں میں سخت رائے رکھتے ہیں۔ ان کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحیح حدیث ہے جس میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل کتاب کے برتنوں کے بارے میں پوچھا گیا جو سور کھاتے ہیں اور شراب پیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر اس کے علاوہ اور برتن نہ ہو تو ان کو پانی سے دھو لو اور پھر ان میں کھاؤ۔ ان لم تجدوا غیرہا فاغسلوہا بالماء ثم کلوا فیہا، متفق علیہ۔ امام احمد نے مشتبہ کی تفسیر اس طرح کی ہے کہ یہ حلال اور حرام کے درمیان ایک تیسرا درجہ ہے۔ ان کی تفسیر میں حرام سے مراد حرام محضہ اور حلال سے مراد حلال محضہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو اس تیسرے درجے سے بچا تو اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا۔ کبھی وہ اس کی تفسیر یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جس میں حلال اور حرام خلط ملط ہو گئے ہوں۔ علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے اس شخص کے معاملے میں استدلال کیا جاتا ہے جس کے مال میں حرام اور حلال دونوں خلط ملط ہوں۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ اس سے اجتناب ضروری ہے، سوائے اس کے کہ چیز بہت تھوڑی ہو اور قابل ذکر نہ ہو۔ ہمارے اصحاب کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ کم یا زیادہ دونوں صورتوں میں کیا یہ مکروہ ہے یا حرام۔ اگر کسی کا زیادہ مال حلال ہو تو اس کے ساتھ معاملہ بھی درست ہے اور اس کے مال میں سے کھانا بھی ٹھیک ہے۔ حارث نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے حکمران کی طرف سے ملنے والے انعام کے بارے میں فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ تمہیں جو حلال دے رہا ہے وہ اس کے دیے ہوئے حرام سے زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مشرکین اور اہل کتاب سے لین دین کیا کرتے تھے، باوجود کہ انہیں معلوم تھا کہ وہ تمام محرمات سے اجتناب نہیں کرتے، اور اگر معاملہ مشتبہ ہو جائے تو متشابہات میں سے ہے، اس کا چھوڑنا تقویٰ کا تقاضا ہے۔ سفیان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے اس سے کوئی رغبت نہیں، اسے اختیار کرنے کے مقابلے میں مجھے اس کا ترک زیادہ مرغوب ہے۔ زہری رحمۃ اللہ علیہ اور مکحول رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ معلوم نہ ہو جائے کہ یہ یقینی طور پر حرام ہے۔ اگر کسی کے مال میں یقینی حرام معلوم نہ ہو مگر اتنا معلوم ہو کہ اس میں شبہ ہے تو اس کے ہاں کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی تصریح امام احمد نے اس روایت میں کی ہے جو انہوں نے حنبل سے نقل کی ہے۔ اسحاق بن راہویہ کی رائے وہی ہے جو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان وغیرہ سے منقول ہے، اور وہ رخصت کی رائے ہے۔ اور سود یا جوئے کے بارے میں جب کسی کے حق میں فیصلہ ہو جائے تو اس کے مال میں سے لینا مباح ہے۔ اس مسئلے میں انہوں نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کو ترجیح دی ہے۔ یہ رائے ان سے ابن منصور نے نقل کی ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اس مال کے بارے میں جس کا حلال اور حرام ہونا مشتبہ ہو کہتے ہیں کہ اگر وہ مال کثیر ہو تو اس میں سے حرام کے برابر نکالا جائے اور باقی استعمال کیا جائے، اگر تھوڑا مال ہو تو سارے کو چھوڑ دیں، اس لیے کہ اگر مال قلیل ہو اور اس میں سے کوئی چیز لے لے تو پھر بھی حرام سے بچنا بعید ہے، جبکہ زیادہ مال ہو تو اس میں حرام سے آسانی کے ساتھ بچا جا سکتا ہے۔ ہمارے اصحاب میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اسے پرہیزگاری پر محمول کیا ہے، نہ کہ تحریم پر۔
انہوں نے قلیل و کثیر دونوں سے حرام کے برابر نکال کر باقی کے استعمال کو مباح قرار دیا ہے۔ یہ حنفیہ وغیرہ کا قول ہے۔ اہل تقوی میں سے بھی بعض لوگوں نے اس قول کو قبول کیا ہے، جن میں سے ایک بشر الحافی ہیں۔ سلف میں سے کچھ لوگوں نے ایسے شخص کے ہاں کھانے کی اجازت دی ہے جسے یہ تو معلوم ہو کہ اس کے مال میں حرام ہے، مگر یہ معلوم نہ ہو کہ جو کچھ کھلا رہا ہے وہی حرام ہے، جیسا کہ مکحول اور زہری کے قول میں گزر چکا ہے۔ اسی طرح کا قول فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منقول ہے۔ اس کے بارے میں سلف سے کئی آثار منقول ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے صحت کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ ان سے پوچھا گیا، میرا ایک پڑوسی ہے جو کھلم کھلا سود کھاتا ہے اور حرام مال لینے سے ہچکچاتا نہیں ہے، مجھے اپنے یہاں کھانے پر بلاتا ہے تو میں کیا کروں؟ انہوں نے جواب دیا، اس کی دعوت قبول کرو، یہ تمہارے لیے جائز ہے اور گناہ اسی کے ذمے ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سائل نے کہا، مجھے اس کے مال میں حرام اور خبیث مال کے سوا کوئی چیز معلوم نہیں ہے، تو انہوں نے کہا اس کی دعوت قبول کرو۔ امام احمد نے اسے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے صحیح قرار دیا ہے، مگر انہوں نے اس قول کے ساتھ اس روایت کے ذریعے معارضہ کیا ہے جو انہی سے منقول ہے، اور وہ یہ کہ انہوں نے کہا گناہ دلوں پر اثر کرتا ہے یا ان پر قابو پا لیتا ہے۔ الاثم حواز القلوب، الاثم حواز القلوب، گناہ دلوں پر اثر کرتا ہے یا ان پر قابو پا لیتا ہے۔ بہرحال جن امور کے بارے میں اکثر لوگوں پر یہ بات واضح نہ ہو کہ یہ حلال ہے یہ حرام، انہی امور کے بارے میں بعض لوگوں پر واضح ہو جاتا ہے کہ کون سی چیز حلال ہے اور کون سی حرام، کیونکہ ان کے پاس ان چیزوں کے بارے میں زیادہ علم ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ان متشابہات کو بعض لوگ جانتے ہیں مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جو لوگ نہیں جانتے ان کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ لوگ جو ان کے اشتباہ کی وجہ سے ان میں توقف کرتے ہیں، اور دوسرے وہ جو ان کے بارے میں مشتبہ ہونے کا گمان نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اس پر دلیل ہے کہ ان کے علاوہ کچھ لوگ ہیں جو ان کو جانتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں حلال یا حرام ہونے کے لحاظ سے وہ جو بھی ہوں، مگر کوئی شخص ان کو اپنے طور پر صحیح یا غلط جانتا ہو۔ یہ اس بات کی سب سے واضح دلیل ہے کہ وہ مسائل جو حلال و حرام کے درمیان مشتبہ ہیں اور اس وجہ سے ان کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، ان میں عند اللہ حق پر ایک ہوتا ہے اور دوسرے لوگ اس کا علم نہیں رکھتے، بائیں معنی کہ وہ عند اللہ اس کی حقیقی مراد تک رسائی نہیں پا سکے، اگرچہ اس کے بارے میں اس کا جو عقیدہ ہے وہ اس کے نزدیک کسی دلیل پر مبنی ہے، مگر وہ حقیقت میں دلیل نہیں بلکہ شبہ ہے۔ اس طرح کا آدمی اپنے اجتہاد کی وجہ سے اللہ کے ہاں معجور ہوگا اور اس کی غلطی قابل معافی ہوگی، کیونکہ وہ اسے غلطی نہیں سمجھ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول نے کہ جو مشتبہات سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا، اور جو مشتبہات میں پڑ گیا وہ حرام میں مبتلا ہو گیا۔ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، جو مشتبہات سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا، اور جو مشتبہات میں پڑ گیا وہ حرام میں مبتلا ہو گیا۔ ان امور کے بارے میں لوگوں کو دو قسموں میں تقسیم کیا، اور یہ قسمیں ان لوگوں کے لحاظ سے ہیں جس کے لیے اشتباہ پیدا ہو گیا ہے، اور یہ وہی ہے جو نہ جانتا ہو۔ جو شخص اس کا علم رکھتا ہے اور وہ اس چیز کی پیروی کرتا ہے جن کی طرف اس کے علم نے اس کی رہنمائی کی ہوتی ہے، تو یہ تیسری قسم ہے جسے حدیث میں اس لیے ذکر نہیں کیا گیا کہ اس کا حکم ظاہر تھا۔ یہ قسم تینوں میں سے افضل قسم ہے، کیونکہ اس نے ایک مشتبہ مسئلے میں اللہ کے متعین کردہ حکم کو جان لیا اور اس کی پیروی کی۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم معلوم نہ ہو ان کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو ان مشتبہات سے بچتے ہیں اس لیے کہ یہ مشتبہات ہیں، ایسے لوگوں نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا۔ استبرأ کے معنی یعنی یہ ہیں کہ اس نے اپنے دین اور عزت کے لیے ہر نقص اور عیب سے برات طلب کی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عزت کے لیے برات طلب کرنا قابل تعریف ہے۔ اسی وجہ سے یہ قول وارد ہے کہ جس چیز سے آدمی نے اپنی عزت بچائی وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ دوسری طرف وہ جو اشتباہ کے باوجود ان شبہات میں پڑتے ہیں، مگر جو آدمی کوئی ایسا کام کرتا ہے جس میں دوسرے لوگوں کو شبہ نظر آ رہا ہو اور وہ اسے اس وجہ سے کرتا ہے کہ اس کے خیال میں یہ کام حقیقتاً حلال ہے،
اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ اس کے بارے میں اس وجہ سے ہچکچاتا ہے کہ لوگ اس پر اعتراض کریں گے تو اس کا چھوڑنا اس کے لیے عزت کی حفاظت کے طور پر بہتر ہوگا۔ یہ اسی طرح کی بات ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی آدمی نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کھڑے دیکھا تو آپ سے فرمایا یہ تمہاری ماں صفیہ بنت حی ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک دن جمعے کے دن نکلے تو دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ کر جا رہے ہیں، ان کو شرم آئی اور ایک ایسی جگہ میں گھس گئے جہاں کوئی ان کو نہ دیکھ سکے۔ پھر انہوں نے کہا جو لوگوں سے حیا نہیں کرتے وہ اللہ سے بھی حیا نہیں کرتے۔ لیکن اگر کسی نے اس اعتقاد کے ساتھ اس کام کو اختیار کیا کہ یہ حلال ہے کسی جائز اجتہاد کی وجہ سے یا جائز تقلید کی وجہ سے، مگر وہ اپنے اس اجتہاد میں غلطی پر تھا، تو اس کا حکم بھی وہی ہے جو اس سے پہلے بیان ہوا۔ اگر اس کا اجتہاد ضعیف ہو یا جائز نہ ہو اور اس کو صرف خواہش نے اس کام پر آمادہ کیا ہو تو اس کا حکم اس شخص جیسا ہوگا جو اشتباہ کے باوجود اس کو اپناتا ہے۔ وہ شخص جو شبہات کے باوجود ان کا ارتکاب کرتا ہے، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ وہ حرام میں پڑ گیا۔ پھر اس کی تفسیر دو طرح سے کی گئی ہے، ایک یہ کہ اس کا مشتبہ چیز کو اپنانا باوجود ہے کہ وہ جانتا ہو کہ یہ مشتبہ ہے، تدریج اور تسامح کی وجہ سے اس بات کا ذریعہ بن رہا ہو کہ آدمی ایک ایسے حرام کا ارتکاب کرے گا جس کی حرمت اس کے نزدیک بھی یقینی ہو، جیسا کہ اس حدیث کی صحیحین ہی میں مذکور دوسری روایت میں ذکر ہے۔ جو شخص مشکوک گناہ پر جری ہوتا ہے، بعید نہیں کہ وہ اس گناہ میں پڑ جائے جو کھلا گناہ ہو۔ وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنَ الْإِثْمِ أَوْ شَكَ أَن يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ، جو شخص مشکوک گناہ پر جری ہوتا ہے، بعید نہیں کہ وہ اس گناہ میں بھی پڑ جائے جو کھلا گناہ ہو۔ رواہ البخاری۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ جو شخص ایسے کام کا اقدام کرتا ہے جو اس کے نزدیک مشتبہ ہے، یعنی اسے نہیں معلوم کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو یہ قوی امکان ہے کہ وہ حقیقت میں حرام ہی ہو۔ اس طرح وہ حرام کا ارتکاب کر لے گا اور اسے معلوم نہیں ہوگا کہ یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان محرمات کے گرد باڑ لگائی ہے اور اپنے بندوں کو ان کے قریب جانے سے روکا ہے۔ اس مقصد کے لیے کچھ حدود بھی مقرر کی ہیں۔ اس نے ایسے شخص کے بارے میں جو اپنی بکریوں کو باڑ کے ارد گرد اس کے قریب چراتا ہے، یہ امکان ظاہر کیا ہے کہ اس کی بکریاں باڑ میں گھس جائیں اور اس میں چر جائیں۔ اسی طرح جو شخص حلال سے تجاوز کرتا ہے اور مشتبہات میں پڑتا ہے تو وہ حرام کے انتہائی قریب ہو جاتا ہے۔ اس کی حالت کے ساتھ یہی مناسب ہوتا ہے کہ وہ خالص حرام میں لت پت ہو جائے اور اس میں گر پڑے۔ اسی میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ محرمات سے فاصلے پر رہنا چاہیے اور اپنے اور گناہ کے درمیان اسے رکاوٹ رکھنا چاہیے۔ امام ترمذی اور ابن ماجہ نے عبداللہ بن یزید کی روایت سے نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی متقین کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ ان چیزوں کو نہ چھوڑے جن میں کوئی حرج نہیں، ان چیزوں سے محتاط رہنے کے لیے جن میں کوئی حرج ہے۔ رواہ ابن ماجہ و ترمذی۔ ایک آدمی متقین کے درجے تک نہیں پہنچتا، لا یبلغ العبد ان یکون من المتقین حتی یدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس۔ ایک آدمی متقین کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ ان چیزوں کو نہ چھوڑے جن میں کوئی حرج نہیں، ان چیزوں سے محتاط رہنے کے لیے جن میں کوئی حرج ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پورا تقویٰ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، یہاں تک کہ ذرہ برابر چیز کے بارے میں بھی اس کا خوف رکھے، اور بعض ایسی چیزوں کو بھی حرام کا خدشہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دے جن کے بارے میں اس کا خیال ہوتا ہے کہ یہ جائز ہیں، اور اس طرح وہ اپنے اور گناہ کے درمیان میں ایک آڑ پیدا کرے۔ حضرت حسن کہتے ہیں، متقین اس وقت تک تقویٰ پر قائم رہیں گے جب تک کہ وہ بہت سے حلال کو صرف اس وجہ سے چھوڑیں گے کہ وہ حرام میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ امام ثوری کہتے ہیں، متقیوں کا نام متقی اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ ان چیزوں سے بھی بچے جن سے بچا نہیں جا سکتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے کہا، مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ میں اپنے اور حرام چیزوں کے درمیان کسی حلال کی ایک آڑ رکھوں جسے میں پھاڑ نہ دوں۔ اور میمون بن مہران کہتے ہیں، کسی آدمی کے لیے حلال اس وقت تک سالم نہیں رہ سکتا
جب تک کہ وہ اپنے اور حرام کے درمیان حلال کی کوئی آڑ نہ رکھے۔ حضرت سفیان بن عینیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک آدمی ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا یہاں تک کہ اپنے اور حرام کے درمیان حلال کی ایک آڑ نہ رکھے، اور یہاں تک کہ وہ گناہ اور اس کے مشابہ چیزوں کو بھی نہ چھوڑ دے۔ یہاں ہر انسان کو اپنے مرتبے کے حدود میں رہتے ہوئے کوئی طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر مشتبہات میں پڑ جانے پر کسی ناپسندیدگی کا اعزاز تک نہیں ہوتا، کیونکہ وہ محرمات میں ڈوبے ہوتے ہیں، بلکہ کبھی تو العیاذ باللہ وہ کبائر بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ مشتبہ کو مشتبہ کے درجے میں رکھا جائے اور اسے صریحی اور قطعی حرام کے درجے تک نہ پہنچایا جائے۔ سب سے خطرناک بات یہی ہے کہ احکام شرعیہ میں مراتب کی حدود کو ختم کیا جائے، حالانکہ شارع نے ان کے نتائج و آثار کے درمیان بھی فرق رکھا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہم منیات میں ترجیحات کے بارے میں مطالعہ کر رہے تھے۔ عنوان تھا بدعات اور مشتبہات۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا صحیح فہم اور ادراک نصیب فرمائے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔